اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الکہف آیت 33 پر ہیں۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے۔ یہ آیت 33 ہے سورہ الکہف کی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، کیونکہ آیت 32 سے ہی دو آدمیوں کے آپسی مکالمے اور ان کی مثال کو بیان کیا جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی تھا جس کو اللہ کی معرفت حاصل تھی، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص وہ تھا جس کو اللہ نے خوب مال و دولت اور باغات سے نوازا تھا۔ تو یہ ان دونوں کی گفتگو اور مثال یہاں بیان کی جا رہی ہے۔ تو یہاں ان دونوں باغات کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے۔ دونوں باغات اپنا پھل خوب دیتے اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کرتے تھے، یعنی وہ باغات ہر سال موسم کے مطابق خوب پھلتے تھے اور ان کی پیداوار میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی تھی۔ ان باغوں کا مالک سالوں سال سے ان کی پیداوار سے مسلسل فائدہ اٹھاتے اٹھاتے انہیں دائمی سمجھ بیٹھا، اور وہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت ہی سے ممکن ہو رہا ہے، کیونکہ وہ سالوں سال سے ان کی پیداوار سے فائدہ اٹھا رہا تھا اور ان دونوں باغات کی پیداوار میں کبھی کمی نہیں آئی تھی۔ تو سالوں سال سے ان کی پیداوار سے مسلسل فائدہ اٹھاتے اٹھاتے انہیں دائمی سمجھ بیٹھا، اور وہ بالکل ہی بھول گیا تھا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت ہی سے ممکن ہو رہا ہے۔ آگے اسی آیت 33 میں ہے وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، یہ آیت 33 کا ہی اگلا حصہ ہے۔ اور ہم نے جاری کر دی تھی ان کے درمیان ایک نہر، یعنی ان دونوں باغوں کے بیچوں بیچ ایک نہر بہہ رہی تھی۔ گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان دونوں باغوں کی آب پاشی یعنی پانی پہنچانے کا انتظام بھی ایک مثالی کر رکھا تھا۔ تو یہ آیت 33 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 34 کی طرف۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، یعنی وہ آدمی جو مالک تھا باغات کا، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تھا۔ دیکھیے اس فقرے کا ایک مفہوم تو یہی ہے کہ جب ان دونوں آدمیوں کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، جب ان دونوں آدمیوں کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت وہ دونوں باغات پھلوں سے خوب لدے ہوئے تھے۔ اور دوسرا مفہوم اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے اولاد بھی خوب دے رکھی تھی، کیونکہ انسان کے لیے اس کی اولاد کی وہی حیثیت ہوتی ہے جو کسی درخت کے لیے اس کے پھل کی ہوتی ہے۔ تو ایک مطلب تو یہی ہے کہ دونوں باغات اس وقت جب کہ ان کی گفتگو ہو رہی تھی پھلوں سے لدے ہوئے تھے، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے اولاد بھی خوب دے رکھی تھی، کیونکہ انسان کے لیے اس کی اولاد کی وہی حیثیت ہے جو کسی درخت کے لیے اس کے پھل کی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے اس آیت میں جو لفظ لایا گیا ہے ثمر، اس پہ ہم تھوڑا غور کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ لایا گیا ہے ثمر۔ معارف القرآن میں اس لفظ سے متعلق یہ وضاحت ہے کہ ثمر درختوں کے پھل کو بھی کہا جاتا ہے، اور مطلق
مال دولت زر زمین کو بھی ثمر کہہ دیا جاتا ہے۔ جو قاموس لغات ہے، لغات کی جو کتاب قاموس ہے، اس میں یہ ہے کہ لفظ ثمر درخت کے پھل، مال و زر کی قسمیں سب کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اس شخص کے پاس، اس آدمی کے پاس صرف باغات اور کھیت ہی نہیں تھے، بلکہ سونا چاندی اور تمام راحت کے اسباب دوسرے بھی موجود تھے۔ آگے اسی آیت 34 میں ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ یہ اسی آیت 34 میں ہے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا۔ تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے، یعنی ان باغات کے مالک نے اپنے ساتھی سے کہا، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے فَقَالَ لِصَاحِبِهِ، تو کہا اس نے اپنے ساتھی سے وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ آپس میں، اس حال میں کہ وہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں تم سے بہت زیادہ ہوں مال میں اور بہت بڑھا ہوا ہوں نفری میں، یعنی مال و دولت کے انبار لگے ہوئے ہیں میرے پاس، اور اس کے مقابلے میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان باغوں کے مالک نے بڑے ہی گھمنڈ سے اپنے مال اور دولت کا ذکر کیا، اور اس مالک کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے اگلی آیت 35 میں قرآن مجید کہتا ہے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ یہ اگلی آیت 35 ہے۔ قرآن کہتا ہے اسی کی حالت اور کیفیت کو بیان کرتے ہوئے وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یعنی باغ کا مالک اپنے باغ میں داخل ہوا، اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں اس حال میں کہ وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا تھا۔ آگے اسی آیت 35 کا اگلا فقرہ ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے، یہ باغ کبھی نیست و نابود ہو سکتا ہے۔ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، اس نے کہا میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی برباد ہو سکتا ہے، یعنی یہ میرا باغ ہر لحاظ سے ایک مثال رکھتا ہے۔ اس باغ کو میں نے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ہر قسم کے خطرات سے محفوظ کر رکھا ہے، یعنی انگوروں کی نازک بیلوں کے ارد گرد کھجوروں کے بلند و بالا درخت یہ سپاہیوں کی طرح کھڑے ہیں، اور ہر قسم کے طوفان اور آندھیوں سے اس کی مسلسل حفاظت کر رہے ہیں۔ اور رہا پانی کا تعلق، پانی پہنچانے کے لیے بھی نہر کا پانی یہاں ہر وقت موجود ہے، لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس باغ کو، ان باغوں کو کبھی کسی قسم کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے یا کسی قسم کا خطرہ پیش آ سکتا ہے۔ تو یہ آیت 35 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 36 کی طرف، اور یہ بھی اسی مالک سے متعلق ہے، کیونکہ ہم نے اس واقعے کا خلاصہ پہلے ہی بتلا دیا تھا، اس لیے ہم بس ترجمہ اور مختصر سا مطلب بیان کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ اور یہ آیت 36 بھی اسی مالک سے متعلق ہے، اور اس آیت 36 میں اس مالک کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا تھا۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ ہے اس کا عقیدہ۔ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً، اور میں یہ گمان نہیں کرتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یعنی یہ قیامت وغیرہ کی باتیں سب بنی بنائی ہیں، ان میں سے کوئی بھی قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے، یہ سب باتیں بنی بنائی ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی واقعہ حقیقت میں
ظاہر ہونے والا ہے۔ اور اس آیت 36 کے اگلے فقرے میں ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔ یہ اگلے فقرے میں کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا منقلبا، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا اپنے رب کی طرف تو میں لازماً پاؤں گا اس سے بہتر لوٹنے کی جگہ۔ مطلب یہ ہے کہ وہ باغ کا مالک کہہ رہا ہے کہ اول تو میں قیامت اور آخرت کا قائل ہی نہیں ہوں، لیکن اگر قیامت قائم ہو بھی گئی اور میں لوٹا بھی دیا گیا تو بہرحال وہاں بھی میں اس سے بہتر زندگی حاصل کروں گا۔ اس کی ان باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کا منکر تو تھا نہیں، مگر دنیاوی مال و دولت پر بھروسہ کر کے شرک کا ارتکاب کر رہا تھا، کیونکہ اس کے کہنے سے یہ بات صاف معلوم ہو رہی ہے کہ یہ اللہ کا منکر نہیں تھا، کیونکہ اس نے کہا کہ اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹا بھی دیا گیا تو میں اس سے بہتر زندگی وہاں حاصل کروں گا۔ تو یہ اللہ کا منکر نہیں تھا، مگر دنیاوی مال و دولت پر بھروسہ کر کے شرک کا ارتکاب کر رہا تھا۔ یہ شخص جو یہاں فلسفہ بیان کر رہا ہے یہ اکثر مادہ پرست دولت مند لوگوں کی یہاں بہت ہی مقبول ہے، یعنی اگر مجھے دنیا میں اللہ نے خوشحالی سے نواز رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، اسی لیے اس نے مجھے خصوصی طاقتیں دی ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ اسباب اکٹھا کیے ہیں، چنانچہ وہ آخرت میں بھی ضرور اپنی نعمتوں سے مجھے نوازے گا۔ اور جو لوگ یہاں پر دنیا میں روڈ پر ہیں اور جوتیاں چٹکاتے پھر رہے ہیں، وہ آخرت میں بھی اسی طرح سے بے یار و مددگار ہوں گے۔ یہ نظریہ ہرگز درست نہیں ہے، کیونکہ آخرت میں ایمان اور اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص دنیا میں مال و دولت کا حامل ہو اور اسی کی بنیاد پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی جنت عطا فرما دیں، کیونکہ آخرت میں ایمان اور اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ ہاں، اگر دنیا کے اندر کوئی شخص دولت مند ہے، ایمان اور اعمال صالحہ کرتا ہے تو وہاں بھی چین و سکون سے رہے گا۔ تو یہی مطلب ہے۔ اگلی آیت 37 سے واقعے کا رخ اس کے ساتھی کی طرف ہو رہا ہے جس کو اللہ نے معرفت عطا کی تھی، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ تھوڑا کمزور تھا۔ چلتے ہیں آیت 37 کی طرف۔ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اس کے ساتھی نے اس سے کہا اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے گفتگو کر رہا تھا۔ کیا کہا؟ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا، تو نے کفر کیا اس ہستی کا، کیا تو نے کفر کیا؟ حمزہ جو ہے اس کا مطلب ہے کیا، سوالیہ کے لیے یہ لایا جاتا ہے۔ اکفرتا، کیا تو نے کفر کیا اس ہستی کا جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر گندے پانی کی بوند سے، پھر تجھے صحیح سالم انسان بنا دیا۔ دیکھیے یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ شخص یعنی باغ کا مالک بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اللہ کے کفر کا مرتکب بتلایا گیا، اللہ سے کفر کرنے کا مرتکب بتلایا گیا، کیونکہ اس کے پہلے
فقرے سے جو پہلی آیت گزری ہے اس کے فقرے سے معلوم ہو رہا تھا کہ اس نے یہ بات کہی تھی کہ اگر مجھے میرے رب کی طرف لوٹنا بھی پڑا تو اس سے بہتر زندگی مجھے ملے گی۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ وہ شخص یعنی باغ کا مالک بظاہر اللہ کا منکر نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے اللہ سے کفر کا مرتکب بتلایا گیا اس آیت میں۔ ایسا کیوں کہا گیا؟ ایسا اس لیے ہے کیونکہ وہ اس سے پہلے آخرت کا انکار کر چکا تھا، اور آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے جو شخص آخرت کا منکر ہو، ایمان باللہ کا دعویٰ بھی اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اسی لیے ہے کہ اس سے پہلے وہ آخرت کا منکر ہو چکا تھا، آخرت کا انکار کر چکا تھا، اور آخرت کا انکار دراصل اللہ کا انکار ہے۔ اس لیے جو شخص آخرت کا منکر ہو اور ایمان باللہ کا دعویٰ کرتا ہو تو یہ دعویٰ اس کا قابل قبول نہیں ہے۔ اس باغ کے مالک نے یہ سمجھا کہ بس میں ہی ہوں، میری دولت اور شان و شوکت کسی کا عطیہ نہیں، کسی کا دیا ہوا نہیں، بلکہ یہ میری قابلیت کا اور صلاحیت کا نتیجہ ہے۔ میری دولت لازوال ہے، اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، کوئی اس دولت کو مجھ سے چھیننے والا نہیں ہے، اور کسی کے سامنے مجھے حساب دینا نہیں ہے۔ یعنی اس نے اللہ کو مانا تو تھا، لیکن صرف ایک وجود کی حیثیت سے مانا، جبکہ اپنے مالک، آقا، فرمانروا کی حیثیت سے نہیں مانا۔ حالانکہ ایمان باللہ اسی حیثیت سے اللہ کو ماننے کا نام ہے، نہ کہ صرف ایک موجود ہستی کو مان لیا جائے اور بس، بلکہ اللہ کو اپنا مالک، فرمانروا کی حیثیت سے ماننا ضروری ہے۔ ایک وجود کی حیثیت سے تو سبھی مانتے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ وہی جبھی قابل قبول ہے جبکہ اللہ کو اپنے مالک اور فرما روا کی حیثیت سے مانا جائے۔ آگے چلتے ہیں آیت 38 کی طرف۔ یہ آیت 37 تھی۔ لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن یعنی میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ شخص بول رہا ہے جو اللہ کی معرفت جس کو حاصل تھی، یعنی اس باغ کے مالک کا جو ساتھی تھا، جس سے یہ گفتگو کر رہا تھا۔ آیت 38 ہے، لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا، لیکن یعنی میں تو مانتا ہوں کہ وہ اللہ میرا رب ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ اگلی آیت 39 ہے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تو نے یوں کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، یعنی وہ جو داخل ہوا تھا باغ میں وہ تو بڑے گھمنڈ سے داخل ہوا تھا، تو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اس کا ساتھی کہہ رہا ہے، اور جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو نے یوں کیوں نہیں کہا ما شاء اللہ، یعنی یہ سب اللہ کے فضل اور کرم سے ہے۔ لا قوت الا باللہ، اللہ کے بغیر کسی کو کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔ مطلب بالکل واضح ہے، مطلب بالکل واضح کھلا ہوا ہے، یعنی باغ کے مالک سے اس کا ساتھی کہہ رہا ہے کہ تجھے جب باغ میں ہر طرف سے اچھے منظر دیکھنے کو مل رہے ہیں اور سارا باغ پھلوں سے لدا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے، تو تیری زبان سے ماشاء اللہ کیوں نہیں نکلا، اور تو نے یوں کیوں نہیں کہا کہ یہ میرا کمال نہیں بلکہ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا عطیہ ہے، جو اصل طاقت اور اختیار کا مالک ہے۔ اللہ کی اجازت اور مرضی اور اللہ کی اذن کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ کلمہ ماشاء اللہ وہ فقرہ ہے جس میں توحید
کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اس کلمے کے اندر اللہ کی وحدانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، یعنی جو چاہتا ہے اللہ ہوتا وہی ہے، جو اللہ چاہتا ہے ہوتا وہی ہے، کسی اور کے چاہنے سے یا اسباب اور وسائل کے ہونے سے ہرگز کچھ نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے دیکھیے ہم 2 کلمے اور بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی اس سورہ میں الحمدللہ اور انشاءاللہ اس کی وضاحت گزر چکی، اور اس سورہ میں یہ تیسرا کلمہ ہے ماشاء اللہ۔ اور جس طرح سے الحمدللہ اور انشاءاللہ ان کلمات میں توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اللہ کی وحدانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے، اسی طرح اس لفظ ماشاء اللہ میں بھی اللہ کی وحدانیت اور توحید کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ سراسر توحید والا یہ فقرہ ہے۔ شعب الایمان میں اس کلمے سے متعلق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مذکور ہے۔ شعب الایمان میں اس کلمے سے متعلق بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ دیا، یعنی ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ چیز جو اس کو پسند آئی ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی محبوب چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا ماشاء اللہ، تو وہ چیز نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ تو یہ روایت شعب الایمان میں اس کلمے یعنی ماشاء اللہ سے متعلق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی چیز دیکھے اور وہ اس کو پسند آئے تو اگر اس نے یہ کلمہ کہہ لیا ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یعنی وہ پسندیدہ چیز محفوظ رہے گی۔ اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس نے کسی محبوب چیز کو دیکھ کر یہ کلمہ پڑھ لیا تو اس کو بری نظر نہیں لگے گی، یعنی وہ بری نظر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ یہاں آیت 33 سے لے کر اور 39 کے پہلے حصے تک وضاحت ہو چکی۔ آیت 39 کا اگلا حصہ ابھی باقی ہے۔ تو یہ مثال اور 2 آدمیوں کے مکالمے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اس واقعے اور مثالوں کا نتیجہ آخر میں نکلے گا، وہ انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔